سب تو وڈی بیماری انسان دے دل اندر فخر، غرور اور تکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد عن أحد ولا يبغى أحد على أحد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک رازق سمیع بصیر علیم و خبیر علیم بذات الصدور فعال لما یرید علی کل شیء قدیر درود و سلام صلاۃ و سلام ساری کائنات دے امام پیر و مرشد رہبر رہنما سید الانبیاء اشرف الانبیاء اعظم الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و طہر واسطے جو ساڑھے واسطے کامل اکمل دین لے کے آئے. ہر بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں دنیا تے رہ کے اچھی تو اچھی زندگی گزاراں. مختلف ہیلے حجتیں اختیار کردہ ہے، مختلف طریقے اختیار کردہ ہے. کوئی کسی سوسائٹی نو اپناؤندا ہے، کوئی کسی شخصیت نو سامنے رکھ کے او جا طریقہ اختیار کردہ ہے کہ میں لوگاں دی نظر اندر اچھا ہو جاؤں، مقبول ہو جاؤں، لوگ مینوں اچھا کہن. لیکن بھائیو اللہ دے نزدیک انسان وہ اچھا ہے جن دی زندگی قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، ان دی سوچ ہوئے کہ میں قدم چکنا ہے تے کتاب و سنت دے مطابق، اگر رکھنا ہے تے کتاب و سنت دے مطابق. جستجو اس بات دی کہ میرا طریقہ وہ طریقہ ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی، جو صحابہ کرام دا سی. کوشش جو اس بات دی کرے گا پھر اس بندے دے اندر حیا آئے گی، شرافت آئے گی، نظافت بھی آئے گی. وہ بندہ دنیا دی نظر اندر بھی اللہ دی نظر اندر بھی مقبول ہوئے گا، ان دا عزت ہوئے گی، احترام ہوئے گی. اللہ تعالیٰ نے میں آپ سیٹ کر لاں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ہر انسان واسطے ایک بہترین مکمل ضابطہ حیات بنا کے نازل فرما دیتا ہے. ہر چیز نو بیان فرما دیتا ہے. یہ وکھری گل ہے کہ ساڑی توجہ نہ ہوئے. رب نے قرآن اندر ہر چیز نو بیان فرما دیتا ہے اور اعلان فرمایا تبیانا لکل شیء. یہ میری کتاب یہ قرآن ہر چیز نو کھول کے بیان کرنے والا ہے. اللہ کرے ساڑی توجہ اللہ دے قرآن والے پاسے ہو جائے، نبی پاک دے فرمان والے پاسے ہو جائے. میں عرض کر رہا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں فلاں بندہ بڑا مشہور ہے، فلاں بندہ جناب ہیرو ہے، فلاں ہے، شاید میں اس طرح دی زندگی گزاراں گا تے میں لوگاں دی نظر اندر مقبول ہوواں گا، مشہور ہوواں گا.
اور پھر یہ چیزاں سوچ سوچ کے اندے دل اندر تکبر غرور آ جاندہ ہے. جدو اللہ شہرت دے دیندے نے، دولت عطا کر دیندے نے، پھر ان دی چال بدل جاندی، لوگاں نہ رویہ بدل جاندہ ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں اس ساری دنیاوی زیب و زینت یہ سارا کچھ دنیا دا دکھلاوا ہے. اصل چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ انسان فخر و غرور نو چھڑ کے، تکبر نو چھڑ کے عجز و انکساری اختیار کرے. عجز و انکساری کیے اللہ دے بندیاں دے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، پست کر دینا، انہاں دے خلاف عرضہ سرائی نہیں بلکہ انہاں دی حفاظت کرنا. اللہ دے بندیاں دے سامنے اپنی عزت نہ دیکھنی. ایسا بندہ اللہ نو پیارا لگتا ہے، اللہ دے نزدیک ان دا مقام اور درجہ ہوتا ہے. رب کائنات نے اعلان فرمایا پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرما رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، فرمایا میرے بندے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اے انسان زمین تے اکڑ کے نہ چل. کیوں؟ تو اکڑ کے چلے گا زمین نو پھاڑ نہیں سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو اکڑ کے چلن نل پہاڑاں دی بلندی تک پہنچ سکنا ہے. تینو انسان پیدا کیتا ہے، اپنی اوقات نو یاد رکھ. اللہ تینو تیری اوقات یاد کرا رہے نے. فرمایا تو کون ہے؟ انسان ہے. تے کتھوں آیا، کیویں بنیا؟ آؤ ذرا رب دے قرآن تے پوچھئے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ کہتے ہیں انسان تیرے تے او بھی وقت آیا، او بھی دور آیا، تیرا تذکرہ ہی کوئی نہیں سی، تیرا وجود ہی کوئی نہیں سی، تیرا کوئی شے موجود نہیں سی اس دنیا تے. اسی انا خلقنا الانسان، پھر اسی انسان کو پیدا کیتا کتوں؟ من نطفت، ایک قطرے جو، ایک نطفے جو. خلقنا الانسان من نطفت، ایک قطرے جو، ایک جراثیم دے وچوں. ثم نبتلیہ، اسی انہوں پھر مختلف ادوار دے وچوں گزارے آل. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر انسان سننے والا بن گیا، دیکھنے والا بن گیا، کان عطا کر دیتے، اکھاں عطا کر دیتیاں. یہ سب کچھ میں عطا کیتا تے ہن تو دنیا تے آ کے میرا رزق کھا کے اور میری ہی نعمتہ کھا کے تے تو جوان ہو گیا ہے، اپنے اندر چیتے بھلا دیتا ہی. ہن بڑا آکڑ خان دے پھنے کھا بن گئی ہے. تو دوسرے پرانو سمجھ دے معمولی ہے. اللہ اکبر. نانا بھائیو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا ان اللہ اوحا الیہ
ان تواضعوا. حدیث پاک سنیے، اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرما دے. بہترین انسان بننے واسطے کی ہونا چاہیے؟ فرمایا میری طرف اللہ نے وہی بھیجی ہے، ان تواضعوا، کہ تسی عزت و انکساری اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی ایک دوجے تے فخر نہ کرے، تکبر تے غرور نہ کرے. ولا یبغی احد علی احد، اور نہ ایک دوسرے تے ظلم تے زیادتی کرے. اس طرح دا انسان دوجے دی خیر خواہی بہتری سوچنے والا. ہن تے بھائی حالات ہو جائے ہو گئے نے، ساڑھے دل اندر حسد تے بغض جتنا آ چکے ہیں، اسی کسے نو کہے دی دولت نو ویکھ کے جل جانے ہیں، کہے دے حسن و جمال نو ویکھ کے جل جانے ہیں، کسے سونے اچھے کپڑے پائے نے تا جل گئے. حسد دا شکار ہوئے پہ ہیں، اور پھر ایک دوسرے نو ذلیل کرنے واسطے، خوار کرنے واسطے ان دی جستجو اندر پہ جانے ہیں، ان دی عیب تلاش کرنے ہیں کہ کوئی ساڑھے ہتھی کوئی گل آ جائے اسی نو ذلیل کر کے رکھ دی. اے مسلمان دا شیوا نہیں. فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تے تشریف فرمانے خطبہ دے رہے نے، خلافت دا تاج اللہ نے پہنا دیتا ہے. امین المومنین خطبہ دے رہے نے اور الفاظ کی نے فرمایا یا ایوہ الناس تواضعوا، اے لوگو عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سنے آئے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ دی خاطر عاجزی اختیار کر دیندا ہے، اللہ انہوں بلندیاں عطا کر دیندے نے، اللہ انہوں عزتاں عطا کر دیندے نے. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ فَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ. وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سمجھدا ہے، پر لوکاں دے دل اندر ہوندا ہے احترام ہوندا ہے، لوگ انہوں بڑا سمجھدے نے. وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جس بندے نے تکبر کیتا اکڑ گیا، جن دے دل دے اندر معمولی بھی تکبر آ گیا. وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ پاک انہوں گرا دیندے نے. وَهُوَ فِي نَفْسِهِ عَظِيمٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدا ہے، لیکن لوگاں دی نظر اندر وہ ذلیل تے خوار ہوتا ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ. اس بندے دی قدر و قیمت کتے جلی تے سور جتنی بھی نہیں رہ جاندی. اے اپنے آپ پھلنے ہاں بنیا ہے. میں علاقے دا بدماشا، میرے کو لوگ ڈر دے نا. اللہ اللہ. آئیے محترم، اے تکبر ہے، اے غرور ہے، فخر ہے، جیڑا اللہ نو پسند نہیں دا. حضور نے فرمایا حدیث قدسی سنیے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. جیڑا تکبر ہے اے میری اوپرلی چادر ہے. ردا اس چادر نو کہتے ہیں جیڑا بندہ اپنے کندھیاں تے لیندہ ہے سردی تو بچن واسطے یا ویسے. اور ازار کہتے ہیں تہ بند نو. اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، اے تکبر فخر غرور اے میری چادر ہے. والعظمت ازاری، اور جڑی عظمت بڑائی ہے اے میرا تہ بند ہے. فَمَن يُنَازِعُنِي مِنْهُمَا وَاحِدًا، جڑا ایک بھی میرے کو چھینن دی کوشش کرے گا ادخلتہ فی النار، میں انہوں جہنم اندر سیٹ دیاں گا.
سب تو وڈی بیماری انسان دے دل اندر فخر، غرور اور تکبر. سارے اعمال ضائع تے بیکار. نمازاں پڑھی جا رہے ہیں، قرآن دی تلاوت کری جا رہے ہیں، حجاں عمرے، لیکن خدا دی قسم اگر دل دے اندر ایک رائی جتنا بھی تکبر آ گیا، اعمال سارے ضائع. شیطان کون سی؟ بڑا بڑا عابد سی، بہت بڑی عبادت کرنے والا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ اندر لکھی ہے کہ شیطان نے زمین تے کوئی ایسا خطہ نہیں سی چلیا جتے سجدہ نہ کیتا ہوئے، اللہ دی عبادت نہ کیتی ہو. لیکن یہ ساری عبادت بیکار تے ضائع ہو گئی صرف ایک تکبر دی وجہ تو. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اللہ تو میں نو آگ جو پیدا کیتا، آدم نو مٹی جو پیدا کیتا، میں نو سجدہ نہیں کرنا. سارے اعمال ضائع. قیامت تک واسطے ردیا گیا، ترکاریا گیا. فرمایا اذهب فإنك رجیم، فإنك رجیم، تو مردود ہے، آج تو بعد میری نظرہ تو گر گئی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اس واسطے آؤ غور کیجئے. دولت اللہ دی عطا ہے، اللہ دی نعمت ہے. حسن جوانی اللہ دی نعمت، صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ دی رحمت. انہیں تو نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ رب دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تو سانو حسن و جوانی عطا فرمائی، سونا چہرہ عطا فرمایا. اللہ تو رزقی حلال عطا فرمایا، شکر ادا کریا کر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جا رہے نے بغداد دی طرف روکے، دین دا علم حاصل کرنے واسطے نکلے تے رستے دے اندر گرمی شدت دی، صحرا ریتلا علاقہ، سورج دی تپش، پیروں ننگے، سر تے کپڑا کوئی نہیں. چل دیاں اپنے رب نال شکوہ کر بیٹھے کہ یا اللہ تیرے دین واسطے نکلیا تے اینی بھی توفیق نہیں کہ میں پیری جتی پا لیندہ، کو سر تے صافائی رکھ لیندہ، کپڑائی رکھ لیندہ. اللہ اکبر. ایک گل کر دے نے اپنے رب نال. اللہ والے اپنے رب نال گلنا کر دے نے. چل دیا بغداد دی مسجد اندر پہنچے تے پہلے مسجد اندر گئے، 2 نفل ادا کیتے تے ویکھیا کیے ایک بندہ دوویں لتاں کٹیاں یعنی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدے اندر پیا ہے تے زبان چو کہہ کی رہا ہے اندہ یا اللہ پھر کی ہویا جے دوویں لتاں میرے کو لے لی ہیں تو میں نو ویکھن واسطے اکھاں تے دتیاں نے، اللہ پکڑنے واسطے ہاتھ دیتے نے، اللہ بولنے واسطے زبان دی عطا کی تھی، سوچن واسطے دماغ، بے شمار نعمتاں اللہ تعالیٰ دیاں. اس سجدے اندر پہ کے اپنے رب دا شکر پہ ادا کرتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی سجدے اندر ٹک گئے، اکھا جو آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں. اندھنے یا اللہ میں تے ایویں تیرا شکوہ کر بیٹھا، اے بھی تے ہے جن دے دوویں پیر کوئی نہیں، چل نہیں سکتا، پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. او بھائیو، کدی زندگی جو تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، اپنے تو تھلے نظر پا لیا کرو. کئی ایسے انسان جڑے بہت زیادہ دکھی، انہاں والے دیکھ لیا کرو تے رب دا شکر ادا کریا کرو. آئیے میرے حضور نے کی فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جڑا بندہ اپنے مسلمان پر آواز دے آج دی اختیار کر جمدہ ہے، ان دی زیادتی دی معافی دے دندہ ہے. قدرت ہون دے باوجود، طاقت ہون دے باوجود اپنے رب نو راضی کر واسطے ان دے انہوں معاف کر دندہ ہے. حضور نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ انہوں عزت عطا کر دندے نے.
اور مومن دی تو صفت ہی ہے مومن کسے دے متعلق لیکن ہوئے مومن دوسرے مسلمان مومن پر آدھے متعلق دل اندر خلش نہیں رکھتا آئے بھی تے دور کر دیندہ ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان پر آنا 3 دن تو زیادہ قطع کلامی کرتا ہے اللہ ان دی نماز قبول نہیں کرتے ان دی عبادت قبول ہی نہیں کرتے ہن اسی دیکھیے اپنے گریبان اندر جھانک کے کہ سانو تے سال یا سال گزر گیا کئی بندے قبر اندر چلے جاتے نے اپنے دل چو لڑائی بغض حسد کڈ کے نہیں جاندے وہ سارا بھار نال اٹھا کے لے جاندے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں سنیے ذرا مومن دی صفات کو بیان کیتا جا رہا ہے اللہ تیرا قرآن کتنا پیارا سچا تے سچا قرآن ہے اللہ پاک اعلان فرماندے نے مومن بندیاں دی علامتاں کی نے ذرا توجہ کیجئے پارا 4 سورہ آل عمران اللہ کہہ رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک قرآن تے توجہ کیجئے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین اللہ نے مومن بندے دی صفات نو بیان فرمایا فرمایا تنگی دا وقت ہوئے اچھا وقت ہوئے تنگ دستی ہوئے ہر حالت دے وچ میرے رستے اندر خرچ کرنے والے والکاظمین الغیظ غصے نو کنٹرول کر جانے والے لڑائی جھگڑے دے اندر اللہ تے اس دے رسول دی یاد آگئی سامنے مسلمان پر آکڑ ہے پستی اختیار کر گئے عاجزی اختیار کر گئے حضور نے فرمایا رفعہ اللہ ایسے بندے نو اللہ عزت عطا فرما دیندے نے بلندی عطا فرما دیندے نے اور صفات کیڑیاں فرمایا والعافین عن الناس لوگانوں نہ دیاں غلطیاں معاف کر دینے والے واللہ یحب المحسنین اللہ سے کہ ایسے لوگانوں پیار کر دینے پسند کر دینے والذین اذا فعلوا فاحشۃ جڑے لوگ گناہ کر بیٹھ دینے او ظلموا انفسهم یا اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھ دینے ذکر اللہ نو یاد کر دینے استغفروا لذنوبہم اپنے گناہاں دی اللہ کو معافی مانگ دینے اور یقین بھی رکھ دینے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تو علاوہ سنو کوئی معاف کرنے والا نہیں دا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اپنے گناہ تے اڑ نہیں جاندے اپنے گناہ تے اڑ نہیں جاندے اللہ کہندے نے وَهُمْ يَعْلَمُونَ انہوں نے اس چیز علم بھی ہے انہاں دی واسطے میرے کل جزات تے بدلہ کیے سنیے رب تا قرآن اللہ فرماندے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات انہاں لوگاں واسطے اللہ دی بخشش سے عطا ہے اور جنت ایسی تجری
من تحتها الانہار جن تھلے نہراں چل رہیاں نے خالدین فیہا ان دے اندر ہمیشہ رہیں گے نعم و نعم اجر العاملین اور عمل کرنے والے واسطے بڑا اچھا اجر ہے کیڑا عمل کس عمل دا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں مسلمان واسطے عاجز ہو جان والے لوگ اکڑ والے نہیں بھوئے دا صدقینہ رکھن والے نہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی دنیا تو بے رغبتی دنیا نال محبت کوئی نہیں ایک دفعہ اپنے ایک غلام نو کہنے لگے کہ تو ایک کالی عورت دا بیٹا ہے سنیے ذرا اپنے نوکر نو اپنے غلام نو کہنے لگے حضور سے بات فرما رہے سی میرے حضور نے فرمایا ابو ذر بڑی غلط گل کہی ہو ایک گل چنگی نہیں کہی کوئی سفید عورت دا بیٹا ہوئے یا سیاہ عورت ہوئے اللہ دے ہاں سب برابر نے تو تانا کیوں دیتا ہے اللہ دے رستے اندر صدقہ کر ایک چھوٹی جی گل تھی فرمایا اللہ دے رستے اندر ایک سا جو یا کوئی جنس اللہ دے رستے اندر صدقہ کر اللہ کو لو معافی مانگ اسی جناب گالیاں تابڑ توڑ گلے شکوے دن رات صبح شام تلاش کرنے کہ میں نو کو بندہ لب جائے میں تجھے مسلمان پر ذرا رگڑا لا لوں پھر بڑا خوش ہوتا ہے طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاندی اے نہیں پتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے اور یہ ساری وجوہات کیوں نے اس واسطے کہ اسی اللہ لے پاس روح ہٹا لے ہے دنیا دی طرف توجہ ہے صرف دنیا دی طرف جے رب تے ذکر اذکار دی طرف رغبت ہوئے ٹائم ہی نہیں ملتا انسان نو کیوں کسی دا شکوہ کرے کسی دا متعلق کوئی ایسی ویسی بات کرے وہ تے اللہ دے ذکر اندر میں برندہ ہے اللہ اکبر رب کائنات نے اپنے محبوب پیارے بندیاں دی چار دے بھی تذکرے کیتے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میرے بندے زمین تے چل دے نے آہستہ آہستہ قدم رکھ دے نے پھنے کھانا بنیا کرو ٹھیک ہے اللہ دولت زیب و زینت واسطے لباس سونا پہنو ایک صحابی کہنے لگا سونے جے میں آپ کو اچھے کپڑے پہننا اے بھی فخر ہے اے بھی غرور ہے فرمایا نہیں اے زینت دا اظہار کرنا غرور نہیں غرور ہے یا کہ دوسرے نو حقیر سمجھنا بطر الحق وقامت الناس حق دی بات تو انکار کرنا منہ موڑ لینا اور لوگاں نو حقیر سمجھنا اپنے تو یہ ہے کبر یہ ہے غرور اور پھر ایک زہری بات بھی توجہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ٹخنیا تو تھلے شلوار پجامہ کوئی بھی کپڑا تہ بند ٹخنیا تو تھلے چھڑ دے او متکبر ہے اور رب کائنات نے تین بندے والے نظر رحمت نہیں کرنی حدیث دلفاد نے سلاست لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم اللہ نے نال گل نہیں کرنی وہ بندے ایڈے پیڑے لگ دے نے رب نو اور نہ اللہ انہوں نے پاک کرنگے انہوں نے نفس نو تزکیہ عطا نہیں فرمانگے وہ بندے کیڑے نے فرمایا المسبل الازار اپنے تے بند نو اے لکنال جڑی چیز بند دی انو ٹخنیاں تو نیچے کر کے چلن والا اور دوسرا فرمایا المنان صدقہ کر کے نیکی کر کے احسان جتلان والا کہ
کہ یار میں تیرا فلاں دور جا سلوک کیتا تو میرے کی کر رہے نا تو کیتا ہے تو رب دی رضا واسطے کیتا ہے احسان جتلا کی اپنی نیکی کیوں ضائع کر رہے ہیں المنان احسان جتلان والا اور تیسرا بندہ اپنا مال جھوٹی قسم اٹھا کے بیچن والا دکاندار تاجر غلہ منڈی اندر جتھے بھی ہے جھوٹی قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کرنے والا فرمایا یہ تین بندے اللہ قیامت نال انہیں پیڑے لگن گے اللہ نے گل نہیں کرنی لیکن آئیے اللہ سانو ایسے بندے بندی توفیق عطا فرمائے جنہیں نال اللہ تے اس دا رسول راضی ہو جائے رب دی رضا دی خاطر غریب لوگاں نال محبت پیار کرنے والا اللہ دی خاطر کرے محبت مسکینہ نال جے کوئی معاف کرے رب اس دے تائیں جے کوئی غلطی ہوئی تینے کا نال محبت جنہ دنیا ہوتے پائی نال اونا دے جنت جاول تے رلوے سارے پائی تے جیڑا بندہ دنیا ہوتے فخر غرور جتاوے ساتھی بنے شیطان دا یارو وچ جہنم جاوے تے اے بندے آوے چھڑ فخر تکبر اے گل اچھی ناہی ایسے بندے آتے لعنت رب دی تے ملسن سخت سزائی تے اللہ سونے کرم کما دے دعا کریا کر اللہ سونے کرم کما دے تے نگاہ نال رلا دے رحمت فضل کرم تھی مولا تے بیڑا بنے لا دے میرے تو آڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی دعا اللہ اکبر دنیا نہیں کمائی کیڑی چیزیں جڑی رب کو لو مقدر رب عطا نہ کرتا اپنے محبوب دی خاطر اللہ سب کچھ عطا کر سکتے سن لیکن حضور نے دنیا نے پیار ہی کوئی نہیں سی فرمایا میرے کول ایسا میرے کول فرشتہ آیا اللہ آگے کہنے لگا سونیا اللہ تو انہوں سلام بھی کہہ رہے نے تے نالے کہہ رہے نے کہ دسو تسی عبد نبی بننا چاہتے ہو کہ ملک نبی بننا چاہتے ہو عبد دا مانا بندہ بندہ فارسی دا لفظ ہے عبد عربی دا لفظ ہے جن دا مانا غلام نوکر بندہ نبی بننا چاہتے ہو یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو فرماتے نے میں جبریل علیہ السلام دی طرف دیکھیا جبریل کولی بیٹھے سے اللہ اکبر مشورہ لیا کہ جبریل کی ہونا چاہیے ہے آپ نے اشارہ کیتا فرمایا حضور عاجزی اختیار کر جاؤ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا بندہ نبی بننا چاہنا اور پھر دعا کی اللہم انی عبدو کا وابن عبدے کا یہ دعا میرے حضور دی اللہم انی عبدو کا وابن عبدی کا وابن امتی کا
ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. ترجمہ سماعت فرمائیے، سرور آئے گا. اللہم انی عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ ہاں، وابن عبدکا، اللہ میں تیرے بندے دا بیٹا ہاں، وابن امتکا، اللہ تیری بندی دا بیٹا ہاں. ناصیتی بیدکا، اللہ میرے سارے معاملات تیرے اختیار دے اندر نے. ماضٍ فی حکمکا، اللہ تیرا ہی حکم میرے بارے اندر چلنا ہے. ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا، اللہ تیرے فیصلیاں تے میں راضی ہاں، جو تو چاہے میں ہوں تے راضی ہاں. اسألکا بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسکا، اللہ میں ہارو تیرا نام لے کے تیرے کے گزارش کرنا وا، جڑا نام تو اپنی ذات واسطے منتخب فرمایا ہے. او علمتہ احد من خلقک، اللہ یا اپنی مخلوق دے وچوں تو انہوں نے اپنا نام سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ یا تیرا کو پیارا نام جڑا غیب دے خزانے اندر چھپے ہے، میں وہ نام لے کے تیرے کے دعا کرنا وا، عرض کرنا وا. اسألکا، میں تیرے کو منگ رہا وا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، اللہ اس قرآن نو میرے سینے واسطے روشنی بنا دے، میرے سینے واسطے اللہ رہنمائی والا بنا دے. اللہ میرے غم اس قرآن دی برکت نل دور فرما دے. اللہ اللہ یہ دعا کر دے تے نال اظہار کی کر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں. جبریل عرض کر دے نے سنیا آج جی اختیار کر جاؤ. فرمایا اللہ میں تیرا عبد نبی بننا چاہنا. عبد دے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے. اسے واسطے اللہ نے اپنے محبوب واسطے قرآن اندر بھی لفظ عبد استعمال فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک ہے جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی. یعنی عبد اللہ نو پیارا لگتا ہے. اسے واسطے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان دے بندے کون لے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے چل دے نے آستہ چل دے نے، نرم نال، نرمی نال، پیار نال، محبت نال، اکڑ کے نہیں، کیونکہ اکڑ اللہ نو پسند نہیں دی. دیکھو نا ایک بندہ، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا اکڑ کے زمین تے چل رہا ہے، فخر و غرور نال چل رہا ہے، اور اپنی چادر ٹخنیاں تو تھلے لٹکائی ہے. اللہ نے غصہ آ گیا. اللہ نے زمین نو حکم دیتا انہوں اپنے اندر تنسا لے. زمین نے تنسا لیا. حضور نے فرمایا وہ روزانہ ایک بلشت زمین دے اندر ہی تنسیا جا رہے ہیں اور قیامت تک ترستا جائے گا. اتنی بری پیڑی بیماری. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فخر و غرور تو سانو سب نو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اپنے بندہ دے تذکرے فرمائے. سورہ فرقان پارہ 19واں
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. اللہ نے اپنے بندیاں دا تذکرہ فرمایا. رب کائنات تو قربان جائیے اللہ نو کنا پیار ہے اپنے بندیاں نال. ایلا پیار کہ بندیاں دی چال دا تذکرہ کیتا, بندیاں دی دعاواں دا تذکرہ کیتا کہ میرے بندے کون نے. پیار تے محبت نال اپنے قرآن دی سیرت بنا دیتا. اور جڑے دوسرے لوگ جنہاں نے دنیا کمائی, فخر غرور, زیب و زینت, ریا نمود, او نہیں اللہ نو بڑے پیڑے لگتے ہیں. اللہ بڑیاں پیڑیاں سزاواں انہاں واسطے مقرر کیتیاں. اے قارون ہے نا کافر, فرعون دے وقت دے اندر گزرے ہیں, موسیٰ علیہ السلام دے وقت دے اندر. فرعون تو بعد قارون, فرعون غرق ہو گیا تے قارون اجے زندہ ہے. اے موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار بھی ہے تے اینا مال و دولت ہے. تاریخ نے لکھیا ہے کہ 8 خچر ان دے خزانے دیاں صرف چابیاں اٹھایا کرتے سے. انی دولت. تے ایک دن بڑا فاخرانہ لباس پہن کے نا باہر میدان اندر نکلیا تے اپنے آپ تے فخر کیتا, غرور کیتا. رب العالمین نے قرآن اندر اندہ تذکرہ فرمایا. اے پارا 20واں سورہ القصص, توجہ کرو رب دے قرآن والے پاسے. اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومه فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اختصار نلز کرنا چاہنا وہاں اپنی زیب و زینت لا کے نکلے کہ جڑے دنیا دار سندے ویہ کے کہن لگے کیا بات ہے جی, کیا شان ہے, کیا جناب, کیا موجہ لگیاں ہوئیاں لے. لیکن اللہ والے کی کہندے نے آدھے نے یہ تے دنیا دی زیب و زینت ہے, یہ آج تے کل نہیں دی, یہ کل تے پرسوں نہیں دی. اللہ کہندے نے سانو اندہ فخر و غرور چنگا نہیں لگا. ہویا کی فخسفنا بہی وبدارہ الارض, اسی اینوی تے ایدے محلات نو تے ایدے خزانیاں نو بھی زمین دے اندر تنسا دیتا. زمین اندر پھر فما كان له من فئة ينصرونه, نہ کوئی دی جماعت کا مائی, نہ دیاں فوجاں کا مائی, نہ یہ لاؤ لشکر کا مائی یہ جو دی مدد کر دے من دون اللہ, اللہ تو سوا. اللہ کہتے ہیں وما كان من المنتصرین.
نہ ہی دی کسی نے مدد کی تھی. کیوں؟ یہ دنیا دا مال سی، دنیا اندر ہی غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جے اندے گھر محلات باقی رہ گئے، خزانے باقی رہ گئے تے لوگ کہن گے موسیٰ اندے خزانے تے فریفتہ سی، اینو زمین دا ترسوا دیتا ہے تے خزانے اللہ میں نو دنیا دے مال و متاع دی لوڑ کوئی نہیں، اندے خزانے بھی اندے نال زمین اندر ہی ترسا دیتے جان. او بھائیو آخری عرض کریں گا، آؤ اللہ دنیا دی دولت دے وے انہوں رب دے راج خرچ کر جتھے حاکے پھر دے تیرے واسطے اجر و ثواب دا کم ہے. تے جے غلط کمہ تے صرف ہو گئی یا تو جمع کر کے اولاد واسطے چھڑ کے چلا گیا، پچھو اولاد نے غلط کمہ تے خرچ کر دیتی. اور دیکھ دیو نا رب دے قرآن دی اشاعت واسطے، دین دی اشاعت واسطے ساڑھے کل پیسہ کوئی نہیں، مساجد دی تعمیر واسطے کوئی نہیں، لیکن محفلہ غلط شیطانی سجانیاں ہون پھر ہزارانی لکھاں روپیے قربان کر دیندہ ہے. یہ سب کچھ دنیا دے اندر رہ جانا ہے، باقی رہنا تے او مال جیڑا تو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر گیا ہے. اور اس واسطے کہن والا بڑی پیاری گل کہہ گیا ہے، اندہ اے دنیا یار پرائی اے دنیا یار پرائی کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی پاویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی تیری میری کی حیثیت ہے، نہیں چھوڑیا موت نے نبیانو او بھی رحلت کر گیا دنیا تو جنہ عمر لمبیری پائی اس موت نے کی کر سنج کیتے، اس موت نے کی کر سنج کیتے، برباد حویلیاں کر چھٹیاں ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے، انج کیتی موت صفائی ماں باپ تو بچڑے ایک کھچ لیندی، ماں باپ تو بچڑے کھچ لیندی، اولاد نو موت یتیم کرے، یارا تو یار نہ کھیڑ لیندی. کدی سوچے تے کرنا جڑے ساڑیاں محفلوں دے اندر بڑے رنگ لایا کرتے سی، جنہ دے نال بہاراں ہویا کردیاں سندیا آج ٹوڑ گئے، دنیا خالی خالی نظر آمدی ہے. اندن یارا تو یار نہ کھیڑ دے وے، پہنا تو کھولندی پائی اے یار اے دنیا یار پرائی اے دنیا یار پرائی ہر وقت خدا دی یاد چرائے. اے میں سبق دینا چلنا، ہر وقت خدا دی یاد چرائے، کس ویلے موت چاشت مارے، کر خوب عبادت رب نو منا، کر خوب عبادت رب نو منا، کر ہر دم ذکر الہی اے دنیا یار پرائی اے دنیا یار پرائی کس رہنا نہیں اس دنیا تے، کیونکہ دنیا یار پرائی ہے. آجو اس واسطے زندگی ہو جی گزارو کہ نال اللہ تے اس در رسول راضی ہو جائے. اللہ مینو تو آنو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. رب کریم عجز انکساری نو اپنام دی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مولا غرور فخر تکبر تو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.